داخل ہو گئی ہے اور قوموں کی اجتماعی زندگی کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور نیچرل ریسورسز ہیں اس کو ارریلیونٹ بنا دیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. ایسے ایسے ممالک جس کے پڑوس میں صرف پانی ہے اور جہاں کوئی اسٹریٹجک لوکیشن جس کی نہیں ہے، اور ایسے ممالک جہاں کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، وہ ایک معاشی سپر پاور جو ہیں وہ بن چکے ہیں. یہ ہمارے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارا مشاہدہ ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیچرل ریسورسز بھی ہیں، ہمارے ہاں ٹیلنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، اور اس سب کے باوجود ہمارے پاس وہ تمام کمپوننٹس ہیں جس سے ہم ایک عظیم سویلائزیشن کو پروڈیوس کر سکیں. لیکن تعلیم اور پھر بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے یا اس کی نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم نہ صرف یہ کہ کوئی بڑی طاقت نہ بن سکے بلکہ اپنی بنیادی جو مسائل وہ بھی حل نہیں کر سکے. اور آج جو اپنے عوام کو ایک اچھا معیاری زندگی دینا ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے بھی ہم کافی پیچھے ہیں. اور یہ جو پیچھے ہے تو اس کی وجہ یعنی ہماری کوئی ارریلیونٹ اسٹریٹجک لوکیشن یا نیچرل ریسورسز کی کمی یا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ کمی ہے جو ہم تعلیم کے اوپر اور بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں ہے. 2 سے 4% تک جی ڈی پی کا عمومی طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں 0.0005 اس وقت جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہماری جو ریشو ہے وہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. پھر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈز کم ہوتے ہیں اور اس کم فنڈز کی وجہ سے پراپر طریقے سے ڈپارٹمنٹس موو نہیں کرتے اپنے ٹارگیٹ کی طرف. پھر دوسرا مسئلہ کرپشن ہے. بدقسمتی سے ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ سرکاری نوکری کے اوپر جو ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتا ہے ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے، اور ہر سیاسی حکومت یا ہر سیاسی لیڈر کے اوپر لوگوں کا یہ پریشر ہوتا ہے کہ نوکریاں دے لوگوں کو. تو سرکاری نوکری کی طرف لوگ اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ اس میں تنخواہ ہوتی ہے، ڈیوٹی کرنا نہیں ہوتی. تو ایک تو کرپشن ہوتا ہے، پھر پراپر طریقے سے وہ کام بھی نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے وہ جو تھوڑے فنڈز ہوتے ہیں وہ اور ہی زیادہ شرنک ہو جاتے ہیں اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہمیں آج کی بریفنگ لیں گے ابتدائی طور پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بغیر نہ ہم فرد کو ایک اچھی معیاری زندگی دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ملک کے مسائل حل سکتے. جیسے آپ دیکھ لیں اس وقت انرجی کرائسس ہے، اس کی وجہ سے ہم صنعتی قبرستان ہمارے انڈسٹریل زون بن چکے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے ہسپتال، ہمارے اسکول، ہمارے بازار لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. اور لوگ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں نیوکلیئر پاور ہے لیکن جہاں بجلی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پانی کی قلت ہے، ایک خوفناک بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں پانی کی راشنی شروع ہو جائے گی. جس وقت جو کہ اس وقت آپ ایسٹ لنڈن کے اندر یا جوہانسبرگ کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے ساؤتھ افریقہ جس مرحلے سے جو ہے گزر رہا ہے، بڑی خوفناک صورت ہے. بظاہر ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے لرن کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، جو ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو کمیٹی ہے، یہ جو افراد ہیں، جو ہم سب، ہمارے اوپر بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بہت باری ذمہ داری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ فرسٹ ڈیفینس لائن ہے پاکستان، فرسٹ ڈیفینس لائن. اگر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنی کوتاہی کو ختم نہیں کیا، ہمیں جو نیوکلیئر ڈیٹرنس حاصل ہے، ہماری جو کنونشنل باصلاحیت آدمی ہے، ہماری جو اتنی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ ہمیں گوادر کی وجہ سے $65 بلین مل رہے ہیں، جو کہ ہمارے 70 سال کے بجٹ سے زیادہ ہے. 70 سال کے بجٹ سے یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بچا سکیں گی اگر ہم نے. اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بحیثیت سیاستدان ڈپارٹمنٹس کی، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں 3 سال کے لیے یہ کمیٹی میرے حوالے ہیں، اور ہمیں اس کو ایک جہاد سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے اوپر اس کا قرض ہے. ہم اس ملک کو، آئندہ نسلوں کو، اپنے بچوں کو ایسے حالت میں دیں کہ وہ سر اٹھا کے جی سکیں، اس کے اوپر فخر کر سکیں.
تو اس میں انشاءاللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا، جو کچھ میرے کمیٹی کے معزز ممبران سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کریں گے. میں آپ لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں. آپ کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ اس کو حل کرنا، اس کے لیے فائٹ کرنا، اس کے لیے حکومت کی سطح پہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آواز اٹھانا، وہ میری ذمہ داری ہوگی. لیکن مجھے نتائج ڈیلیور کرنا اور جو ٹارگیٹس ہیں اس کو اچیو کرنا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر آپ لوگوں سے ہم توقع رکھیں گے کہ اس کو ہر صورت میں آپ اچیو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ڈپارٹمنٹس میں سب سے اہم ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کی ہے، سب سے اہم منسٹری آپ لوگوں کی ہے، سب سے اہم کمیٹی ہماری ہے. یہ کمیٹی ہے، ہم مل کے اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور اس ملک کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک ناقابل تسخیر ملک بنانے کی کوشش کریں گے. ہم نے ایک چیزیں طے کی تھی بریفنگ کے حوالے سے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں کہ ایک تو ہمیں ایک ڈیٹیل بریفنگ ہوتی ہے جس میں ہماری ترجیحات کہیں گم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوکسڈ رہیں اور سلیکٹیو رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک تو ہم اس کے اوپر چاہیں گے معلومات لینے کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے اسٹرکچر، اس کی بجٹ اور اس کے ٹارگیٹس، ہمیں اس حوالے سے بڑی کلیئر کٹ دو ٹوک بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیا جائے. دوسرا، اچیومنٹس، حاصلات کیا ہیں، ابھی تک کیا حاصل ہوا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ڈپارٹمنٹس کی جو ایک علمی پس منظر ہے اور ہسٹری ہے وہ کیا ہے. تیسرا، مسائل مشکلات. ظاہر ہے ہم سب مسائل مشکلات ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے آپ کے مسائل مشکلات کو، اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں اس وقت کریں گے جب ہمیں آپ کے مسائل مشکلات کا پتہ ہوگا. اور آخری بات یہ کہ جو نیئر فیوچر کے اندر ہیں، 1 سال یا 3 سال جو شارٹ ٹرم آپ کی پلاننگ ہے، ٹارگیٹس ہیں، وہ بھی ہمیں ذرا پتہ چلے تاکہ اس کے مطابق ہم بات بھی کر سکیں اور ایک سہولت کاری بھی آپ کی کر سکیں. تو یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.